احتشام گرجدار آواز میں چلا رہا تھا۔ اس کی بیوی سمرین روٹی پکانے میں مصروف تھی، کیونکہ احتشام توے سے اتری روٹی ہی کھاتا تھا۔ وہ تیز تیز چولہا بند کر کے باورچی خانے سے باہر آئی۔ احتشام چلایا، کیا ہے یہ کھاؤں میں؟ پورا دن تھکا ہارا محنت کر کے گھر آؤں اور یہ بے ذائقہ کھانا میرے منہ پر مارا ہے تم نے۔ سمرین ندامت سے سوری کرنے لگی۔ کیا ہوا بتائیں، میں کچھ اور بنا دوں؟ احتشام بولا، ہاں پیسہ تو حرام کا ہے نا، محنت سے تھوڑی کما رہا ہوں میں جو تم نیا کھانا بناؤ گی۔ نمک کہاں ہے کھانے میں؟ سمرین پھر معذرت کرنے لگی اور بولی، میں ابھی لاتی ہوں۔ سمرین بھاگی بھاگی اندر گئی اور نمک لے آئی۔ ابھی وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے نمک سالن میں ڈال ہی رہی تھی کہ اس کی قسمت خراب، نمک دانی کا ڈھکن کھل گیا اور پورا نمک احتشام کی پلیٹ میں گر گیا۔ اب احتشام کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے پلیٹ کو اٹھا کر پھینکا، کرسی کو پیچھے کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ بے وقوف عورت، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خود غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ سمرین آنسو پوچھتے ہوئے میز اور فرش صاف کرنے لگی۔ ان کے 2 بچے تھے، عامر 8 سال اور نورین 6 سال کی تھی۔ وہ دونوں سہمے ہوئے کمرے کے دروازے پر کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ احتشام کوئی جلاد تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کھانا پینا، گھر، پڑھائی، ہر خرچہ اس نے اٹھا رکھا تھا، مگر اس کی ایک عادت بری تھی کہ وہ غصے کا بہت تیز تھا اور غصے میں وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اوپر والی منزل پر رہتے تھے اپنے 2 بچوں کے ساتھ، جبکہ نیچے والی منزل پر احتشام کے والد والدہ اور ایک غیر شادی شدہ بھائی حفیظ جو 26 سال کا تھا وہ رہتے تھے۔ احتشام غصے میں گھر سے نکلا اور گلی کے کونے پر بنے پٹھان کے ہوٹل پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے ایک سگریٹ نکالی اور اسے سلگا کر کش لینے لگا۔ اس نے وہاں کے چھوٹے کو اشارے سے ایک چائے اور پراٹھے کا آرڈر کیا اور کھانے لگا۔ وہ نہ جانے وہاں کب تک بیٹھا سگریٹیں سلگاتا رہا۔ پھر وہ دوبارہ گھر کی طرف چلا گیا۔ بچے اپنے کمرے میں سو چکے تھے، وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ سمرین بستر پر لیٹی تھی۔ احتشام کے آنے کا احساس اسے ہو گیا تھا۔ اس نے چہرے پر ایک ہاتھ رکھ کر کروٹ لی اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ احتشام نے اس پر ایک نظر ڈالی اور بے ساختہ اس کی ادا پر مسکرا اٹھا۔ احتشام اس کے برابر میں پلنگ پر پیٹ کر کے ٹیک لگاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ سمرین کے کندھے پر رکھا اور سمرین نے کندھا جھٹکتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ احتشام نے پیار سے پوچھا، ناراض ہو؟ اچھا سوری۔ سمرین پلٹتے ہوئے بولی، کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ غصہ کرتے وقت آپ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا گلا بھر آیا اور آواز رند گئی۔ احتشام پیار سے سوری کرنے لگا اور پھر بولا، کچھ کھایا ہے تم نے؟ سمرین نے تنزن بولا، میں بغیر نمک کا کھانا نہیں کھاتی، اور روتے ہوئے ہنسنے لگی۔ احتشام بھی ہنس دیا۔ احتشام نے اس کے لیے زنگر آرڈر کیا اور پھر دونوں دیر رات تک باتیں کرنے لگے۔ اگلے دن اتوار تھا۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر میکے کے لیے نکلے، کیونکہ اتوار کو سمرین اپنی امی کے گھر جاتی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر احتشام واپس آ گیا اور پھر رات میں انہیں واپس لینے گیا تو سسر صاحب بھی گھر میں موجود تھے۔ احتشام نے سلام کیا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ سمرین چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ مشکور صاحب جو کہ احتشام کے سسر تھے بولے، ہاں بھئی احتشام، کیا لگتا ہے پورا کر پائے گی یہ حکومت اپنا ٹائم؟ احتشام بولا، کیا فرق پڑتا ہے انکل، کس حکومت نے ہمارے بارے سوچا ہے؟ مشکور صاحب جلا کے بولے، میاں عجیب بات کر دی ہے تم نے، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں اور حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہمارا حق ہے۔ احتشام نے تنزن کہا، ہاں جیسے آپ کے تجزیے کے بغیر تو کوئی قانون پاس نہیں ہوگا۔ مشکور صاحب یہ سن کے چپ ہو گئے۔ احتشام نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی، کیونکہ مشکور صاحب سے بحث کرنا مطلب بھینس کے آگے بین بجانا تھا۔ گھر آئے تو سمرین چینج کرنے چلی گئی، بچے بھی اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ احتشام پلنگ پر لیٹتے ہوئے زور سے کہنے لگا، تمہارے گھر والے میری عزت نہیں کرتے۔ سمرین واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آئی۔ کیوں آج پھر ابو سے بحث ہو گئی کیا؟
وہی تو، کب بحث نہیں ہوتی؟ تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ تمہارے گھر والے عزت نہیں کرتے میری، سمرین پیار سے کہنے لگی۔ احتشام، اب ان کی عمر ہو گئی ہے، آپ کیوں ان سے الجھتے ہیں؟ احتشام بولا، یہ بات میرے اماں ابا کے لیے بھی تو لاگو ہوتی ہے، تب تو تم بہت شور کرتی ہو اگر امی کچھ کہہ دیں۔ سمرین غصے سے بولی، اب اپنی امی کو میرے گھر والوں سے مت ملائیں پلیز۔ احتشام بھی غصے میں آ گیا اور بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہو کون تم لوگ؟ سمرین بولی، دیکھیں احتشام پلیز چھوڑیں، کیوں بات بڑھا رہے ہیں، کیوں موڈ خراب کر رہے ہیں؟ احتشام بولا، میں بات بڑھا رہا ہوں؟ تم لوگ سالے۔ وہ گالی دیتے دیتے رکا اور وہ غصے میں اٹھتے ہوئے چلایا، جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ سمرین کو لگا کہ اس کی دنیا ہی پلٹ گئی ہو، وہ چکرا کر فرش پر گر گئی۔ احتشام کو بھی احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا سمرین کے قریب آیا، ابھی وہ اسے اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ سمرین نے اشارے سے اسے روک دیا اور بولی، پلیز احتشام دور رہیں، اب آپ یہ حق کھو چکے ہیں۔ احتشام ہڑبڑایا، بولا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ سمرین تم میری بیوی ہو۔ سمرین آنسو پوچھتے ہوئے سنبھل کر کھڑی ہوئی اور بولی، بیوی ہوں نہیں، بیوی تھی۔ احتشام پھر قریب آتے ہوئے منمناتے ہوئے بولا، سمرین پلیز ایسا مت کہو، وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا۔ پلیز احتشام، آپ کمرے سے نکل جائیں ورنہ میں گھر سے جا رہی ہوں۔ احتشام بولا، پلیز تم پریشان مت ہو، میں استاد جی سے پوچھوں گا، اس مسئلے کا کوئی تو حل ہوگا۔ صبح تک سمرین اپنے پلنگ پر بیٹھی روتی رہی۔ احتشام باہر صوفے پر سو گیا۔ صبح اس نے دروازے پر دستک دی تو سمرین ایک بار پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احتشام کہنے لگا، مجھے معلوم ہے سمرین تم پریشان ہو، بس پلیز میرے آنے تک یہ بات کسی سے مت کہنا، میں استاد جی کے پاس جا رہا ہوں۔ احتشام کے جانے کے بعد سمرین نے جیسے تیسے اپنے وجود کو سمیٹا اور اٹھ کر بچوں کا ناشتہ بنانے لگی۔ وہ یہ سوچ کر ہی مری جا رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، کہاں جائے گی؟ میکے میں بھابھی کو پوری زندگی برداشت کرنا اس کے بس میں نہ تھا، اور بھائی بھی کب تک خرچہ اٹھائے گا؟ ابو کی طبیعت ویسے ہی بہت چڑچڑی تھی۔ جن لوگوں کے لیے وہ شوہر سے لڑ پڑی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کی عزت بھی وہ لوگ تب تک کریں گے جب تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا تو نہ جانے وہ کیا کریں گے۔ پھر خیال آیا کہ دارالامان چلی جائے، مگر وہاں کے حالات بھی کچھ خاص نہ تھے۔ یہ سب سوچ کر اس کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ بے بسی اور ویرانگی سے اس کا پورا وجود ہل چکا تھا۔ ادھر احتشام کے لیے گھر سے استاد جی کے مدرسے تک کا راستہ کاٹنا ایسا تھا جیسے پل صراط پر سے گزر رہا ہو۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی غلطی کا انجام جانتا تھا، مگر پھر بھی دل ہی دل میں خود کو جھوٹے دلاسے دے رہا تھا۔ مدرسے کے بچے آنے میں ابھی وقت تھا۔ یہ وہ استاد جی تھے جن سے اس نے اور حفیظ نے قرآن شریف پڑھا تھا۔ وہ اس مسجد کے امام بھی تھے، اب کافی بزرگ ہو گئے تھے۔ ان سے اس سلسلے میں وہ تیسری بار ملنے آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ یہ الفاظ سمرین کو کہہ چکا تھا اور استاد جی نے ہی رہنمائی فرمائی تھی۔ احتشام سلام دعا کر کے ان کے سرہانے فرش پر بیٹھ گیا۔ استاد جی نے اس کا حال پوچھا۔ احتشام اداسی سے بولا، ٹھیک نہیں ہے استاد جی، ایک غلطی ہو گئی ہے۔ استاد جی بولے، بے شک انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا بیٹا، اب کیا ہو گیا؟ احتشام کہنے لگا، وہ کل میں بہت غصے میں تھا تو بیوی کو طلاق کہہ دی، مگر میرا مطلب وہ نہیں تھا، بس غصے میں کہہ بیٹھا۔ استاد جی ایک لمبی سانس لیتے ہوئے بولے، بیٹا طلاق تو انسان غصے میں ہی دیتا ہے، اب تم مسکرا کر تو نہیں کہو گے نا کہ بیگم آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بس استاد جی وہ غصے میں سمجھ نہیں آیا کیا کہہ بیٹھا۔ احتشام، تمہیں پچھلی بار بھی سمجھایا تھا کہ غصہ حرام ہے، لفظوں کی قیمت ہوتی ہے، اور غصے میں کہے لفظوں کی اکثر بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ احتشام منت کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ رہنمائی فرما دیں، میرے بچے، میرا گھر سب تباہ ہو جائے گا۔ استاد جی بولے، میاں سب اپنے ہاتھ سے تباہ کر آئے ہو، اب کیا پچھتا رہے ہو؟ طلاق دیتے وقت یہ سب کیوں یاد نہ آیا تم کو؟ اس دفعہ استاد جی تھوڑا ڈانٹنے کے انداز میں بولے، کیوں اپنے باس پر غصہ نہیں آتا تم کو؟ کیوں مجھ پر غصہ نہیں آتا؟ بات یہ ہے کہ بیگم پر بس چلتا ہے تو جو دل چاہے اس بیچاری کو کہہ دو۔
احتشام سر جھکائے بیٹھا سن رہا تھا۔ استاد جی بولے، میرا جسم میری مرضی کے خلاف ہوں، مگر میری عورت میری مرضی بھی ٹھیک نہیں بیٹا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں عورت کی عزت اس سے حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ احتشام بولا، اب میں کیا کروں استاد جی؟ وہ بولے، بیٹا اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں رہی، تم پر بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک نامحرم۔ ہاں، اس کا اور بچوں کا نان نفقہ شریعت نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے۔ احتشام بولا، میں نہیں مانتا، ایسے کیسے 3 لفظ کہنے سے میری بیوی میری نہیں رہی؟ استاد جی مسکراتے ہوئے بولے، سب سے پہلے تو بیٹا تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے شریعت نہیں بدل جائے گی۔ دوسرا، جب نکاح ہو رہا تھا تب تمہاری یہ عقل کہاں تھی؟ جب 3 لفظ کہنے سے وہ تم پر حلال ہو گئی تھی تب کیوں نہیں پوچھا کہ 3 لفظ کہنے سے ایک لڑکی مجھ پر حلال کیوں ہو گئی؟ احتشام شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، معذرت استاد جی، مگر کوئی تو حل ہوگا نا اس کا، خدا کے لیے رہنمائی فرمائیں، میری تو دنیا ہی لٹ جائے گی۔ بیٹا اب تو ایک ہی حل ہے کہ وہ عدت پوری کرے اور حلالے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ مگر کیا اب تمہاری غیرت اور غصہ تمہیں اس کی اجازت دے گا؟ احتشام وہاں سے بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھا اور آفس جانے کے لیے نکل گیا۔ گھر جانے کی اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر سمرین اپنے ہوش کھوئے ایک مشین کی طرح بس کاموں میں مصروف تھی۔ ان دونوں کے لیے ہی یہ وقت یکساں مشکل تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، مگر احتشام ابھی بھی فیکٹری میں اپنے کیبن میں بیٹھا سگریٹیں سلگا رہا تھا۔ جس عورت کو اس نے ہمیشہ کمتر سمجھا، آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے بغیر گھر کا خیال بھی ممکن نہیں۔ وہ اکیلا اپنے کیبن میں بیٹھا انہی خیالوں میں گم تھا کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ادھر حفیظ اپنی جاب سے واپس گھر آیا تو بھائی کی گاڑی نہ دیکھ کر امی سے پوچھنے لگا کہ امی، بھائی ابھی تک آئے نہیں کیا؟ امی نے جواب دیا کہ نہیں بیٹا، آج ابھی تک نہیں آیا۔ حفیظ نے جیب سے فون نکالا اور احتشام کا نمبر ڈائل کیا۔ احتشام جو ان سوچوں میں گم تھا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اسے حفیظ کا نام موبائل پر جلتا بجھتا دکھائی دیا اور اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے فون ریسیو کیا۔ دوسری طرف سے حفیظ نے گھبراتے ہوئے پوچھا، بھائی کدھر ہیں آپ؟ احتشام ماتھے پر ہاتھ رگڑتے ہوئے بولا، یہی ہوں یار، فیکٹری میں، آج کام کچھ زیادہ تھا، بس نکل رہا ہوں، اور فون بند کر دیا۔ رات جب احتشام گھر پہنچا تو گھر میں ایک عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے بچوں کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سمرین وہاں بچوں کے ساتھ لیٹی تھی۔ اب نہ جانے سو رہی تھی یا اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ احتشام بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ واش روم گیا اور اپنا نائٹ سوٹ پہنا اور بستر پر بیٹھ کر پھر ایک سگریٹ سلگا لی۔ وہ عموماً گھر میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، مگر اس کے دل اور ذہن میں ایک عجیب کشمکش اور الجھن مسلسل جاری تھی کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ 2 دن تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ احتشام صبح صبح گھر سے نکل جاتا اور رات ڈھلے کر آتا۔ وہ سمرین جو اس کو پانی بھی وقت وقت سے پلاتی تھی، اب اسے یہ ہوش بھی نہیں تھا کہ احتشام کیا کھا رہا ہے، کہاں ہے۔ اتوار والے دن بچے ضد کرنے لگے نانی گھر جانے کے لیے، تو سمرین نے بھائی کو فون کر کے بلوا لیا اور بچوں کو صبح صبح وہاں بھیج دیا۔ احتشام اٹھا تو بچے گھر پر نہیں تھے۔ اسے لگا یہ ایک اچھا موقع ہے سمرین سے بات کرنے کا۔ سمرین گھر سمیٹ کر بچوں کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ احتشام کمرے کے دروازے پر آیا اور ہلکے سے دستک دی۔ سمرین فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احتشام بولا، سمرین، میں استاد جی کے پاس گیا تھا، ان سے بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اب ہمیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، مگر اس سے پہلے تمہیں کسی اور کے نکاح میں جانا ہوگا۔ احتشام نے وہ سب کہہ دیا جس کی وہ 2 دن سے ہمت جتا رہا تھا۔ سمرین غصے سے پلنگ سے اٹھتے ہوئے بولی، آپ مجھے ایک بار ہی زہر دے کر کیوں نہیں مار دیتے؟ آپ کو ہوش بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ احتشام بولا، سمرین دیکھو، ہمیں یہ قربانی دینا پڑے گی، ہمارے بچے، یہ گھر، سب کے لیے یہی بہتر ہے۔ سمرین غصے میں ایک دفعہ پھر چلائی، ہماری قربانی؟ کیا قربانی دی ہے آپ نے؟ غصہ آیا، طلاق دے دی؟ ایک بار بھی سوچا کہ مجھ پر کیا گزرے گی؟ اور اب یہ نئی تجویز لے کر آ گئے ہیں۔ چلیں ایک بار کو میں مان بھی جاؤں
تو کون ہے اتنے بھروسے کا جو اس کام کے لیے راضی ہوگا؟ احتشام بہت جھجکتے ہوئے بولا، وہ میں نے بہت سوچا اس بارے میں، میرے ذہن میں تو حفیظ کے علاوہ کوئی نام نہیں آ رہا۔ سمرین حیرانی سے سر پیٹتے ہوئے، او میرے خدایا، آپ کو ہوش بھی ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میں بیاہ کر آئی تھی تو 16 سال کا بچہ تھا، وہ میرے سامنے بڑا ہوا ہے، اور آپ چاہتے ہیں؟ سمرین تو بات بھی پوری نہیں کر پائی تھی کہ احتشام بولا، دیکھو سمرین، میں مانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے بہت مشکل ہے، مگر ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس طرح یہ بات کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گی اور گھر کی بات گھر میں رہے گی۔ باقی تم سوچ لو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اور گھر سے نکل گیا۔ سمرین اپنے پلنگ پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ پاؤں ابھی بھی کپ کپا رہے تھے، وہ بہت پریشان تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ کہیں بھاگ جائے، مگر دماغ سے سوچتی تو بچوں اور گھر کی فکر میں احتشام کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سمرین نے اپنی پوری زندگی میں احتشام کے علاوہ کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور آج اس کا اپنا شوہر اسے اپنے بھائی سے نکاح کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ جتنا سوچتی جاتی اتنا اس کے آنسو بہتے جاتے۔ اتنے میں ظہر کی اذان کی آوازیں آنے لگی۔ وہ فوراً وضو کرنے اٹھی اور وضو کر کے مصلی پر بیٹھ گئی۔ 2 راتوں کی جاگی ہوئی تھی، نماز پڑھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر روتی رہی کہ میرے مالک میری رہنمائی فرما، اس مشکل کو آسان کر دے، اور اسی حالت میں سو گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ اٹھ کر دروازے پر جا کر اس نے آواز دی، کون؟ حفیظ نے جواب دیا، میں ہوں بھابھی۔ حفیظ اس کو دروازے پر موجود پا کر سمرین کی دھڑکنیں اچانک تیز ہو گئیں۔ وہ سوچنے لگی، یا خدایا، کہیں احتشام نے اس سے تو کوئی بات نہیں کر دی؟ اکثر وہ حفیظ کے لیے بے دھڑک دروازہ کھول دیا کرتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اس نے پوچھا، ہاں بولو حفیظ۔ حفیظ بولا، بھابھی وہ امی نے بریانی بھیجی تھی۔ سمرین نے دروازہ آدھا کھولا اور بریانی کی پلیٹ لے کر جھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ حفیظ بھی حیران تھا کہ آخر آج بھابھی کو کیا ہوا ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے نیچے واپس آ گیا۔ سمرین کا دل ابھی بھی بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ احتشام نے حفیظ کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھانے میں لگی تھی کہ شاید احتشام ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ مگر حفیظ، وہ تو بہت چھوٹا ہے۔ ابھی وہ ان سوچوں میں ہی گم تھی کہ احتشام واپس گھر میں داخل ہوا۔ سمرین بولی، کچن میں بریانی رکھی ہے، اور کہتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ احتشام بھی صبح کا بھوکا تھا، اس نے بریانی نکالی اور ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ سمرین دروازے کے پیچھے سے کہنے لگی، اگر میں مان بھی جاؤں آپ کی بات تو کیا حفیظ مان جائے گا؟ سمرین کی رضامندی سن کر احتشام کی جان میں جان آئی۔ وہ انگلیوں سے چاول چاٹتے ہوئے کہنے لگا، وہ میرا مسئلہ ہے، تم اس کی فکر مت کرو، بس پلیز میری عزت کی خاطر یہ بات کسی کو مت بتانا۔ سمرین سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی جھوٹی عزت کا گمان ہے جو اپنی بیوی دوسرے سے نکاح کروانے میں تو نہیں جائے گی، مگر کسی کو پتہ چلنے سے ختم ہو جائے گی۔ خیر، اب وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ احتشام اور وہ ایک گھر میں تھے، مگر الگ الگ کمروں میں سوتے، اور سمرین ہر ممکن کوشش کرتی اس کے سامنے نہ آنے کی، مگر صرف رات کے کھانے پر اسے ایک ہی میز پر بیٹھنا پڑتا تھا، کیونکہ احتشام نے 1 ہفتے پہلے اپنے امی ابو کو عمرے پر روانہ کر دیا تھا، اور حفیظ رات کا کھانا کھانے اوپر آتا تھا، اور اسے شک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک عجیب سا احساس سمرین کے دل میں ہوتا جب حفیظ سامنے بیٹھا ہوتا۔ شروع میں سب مشکل تھا، مگر پھر سب معمول جیسا لگنے لگا۔ آج سمرین کی عدت ختم ہو رہی تھی، اور احتشام اور سمرین کے لیے بہت بڑا دن تھا، کیونکہ اب احتشام نے حفیظ سے بات کرنا تھی۔ رات کا کھانا کھا کر سمرین بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ حفیظ بھی اٹھتے ہوئے کہنے لگا، چلیں بھائی، آپ آرام کریں، میں بھی سونے جاتا ہوں۔ احتشام بولا، یار کل تو اتوار ہے، بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے تم سے، اور حفیظ دوبارہ کرسی پیچھے کر کے بیٹھ گیا۔ سمرین کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، مگر اس کے کان اور دماغ لاؤنج میں ہی تھا۔ اسے سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ حفیظ نہیں مانا تو اس کی ساری محنت بیکار جائے گی، اور پھر نہ جانے اس کا کیا ہوگا۔
ویسے بھی 6 ماہ بعد حفیظ کی شادی اس کی ماموزاد سے طے تھی جس کو وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ اس کو چھوڑ کر کیا وہ سمرین سے شادی کے لیے حامی بھرے گا؟ یہی سوچ سوچ کر سمرین کے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے کہ اچانک احتشام کی آواز آئی، حفیظ میرے بھائی، میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ حفیظ بھائی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولا، کیا ہوا بھائی، مجھے بتائیں، شاید میں کچھ کر سکوں، اگر کچھ پیسے ویسے۔ حفیظ یہ بول کر رک گیا۔ احتشام بولا، نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو۔ حفیظ بولا، جی بھائی، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، آپ بس حکم کریں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ احتشام بولا، حفیظ میری بات بہت تحمل سے سننا، دراصل میں تمہاری بھابھی کو طلاق دے بیٹھا ہوں۔ حفیظ چونکتے ہوئے کھڑا ہوا، یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، ایسا مذاق نہیں کرتے۔ احتشام بولا، کاش یہ مذاق ہی ہوتا، مگر یہ سچ ہے۔ حفیظ حیرانی کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا، پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا کہ تو بھائی اب آپ کیا کریں گے؟ احتشام بولا، دیکھو اب اس گھر کی عزت اور میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حفیظ اب بات کو کچھ سمجھتے ہوئے گھبراتے ہوئے کہنے لگا، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ احتشام بولا، میرے بھائی تم۔ احتشام کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر ایک بھرپور سانس لے کر ایک ہی سانس میں کہہ دیا کہ تم سمرین سے نکاح کر لو۔ حفیظ یہ سنتے ہی طیش میں آ گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، آپ ایک غلطی کو درست کرنے کے لیے ایک اور غلطی کر رہے ہیں، یہ سب غلط ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، پلیز آپ مجھے اس سب سے دور رکھیں۔ احتشام بولا، دیکھو میرے بھائی، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور ٹوٹے گھر کے بچے تمہیں پتہ ہے کہ بگڑ جاتے ہیں، پلیز اپنے بھتیجا بھتیجی کے لیے ہی مان جاؤ، تم ہماری آخری امید ہو۔ احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ حفیظ نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور جانے لگا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ سمرین نے جب دیکھا کہ بات ہاتھ سے نکل رہی ہے تو وہ کمرے سے تیز تیز باہر آئی اور حفیظ کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے اس وقت اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ پھر اس نے بھی حفیظ کی منت کرنا شروع کر دی، حفیظ پلیز تم مان جاؤ، دیکھو میں اور میرے بچے کہاں جائیں گے، اپنی بھابھی کے بارے میں کچھ تو سوچو۔ اور حفیظ کا ہاتھ پکڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ حفیظ وہیں رک گیا، اب وہ عجیب شش و پنج میں مبتلا تھا۔ پھر وہ یہ کہہ کر نکل گیا، ٹھیک ہے پر مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ سمرین وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا تھا کہ حفیظ مان جائے گا، مگر اس نے تو وقت مانگ لیا تھا۔ احتشام بھی پریشانی میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حفیظ نیچے آ کر ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کا دل تو چاہا کہ منع کر دے اس سب کے لیے، مگر جب اپنے بھائی اور بچوں کے بارے میں سوچتا تو اسے لگتا کہ یہ خود غرضی ہوگی۔ اس کے بھائی کو اس کی ضرورت ہے، اس کے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فوراً موبائل نکالا اور حلالے کے بارے میں تلاش کرنے لگا۔ پوری رات وہ اس کے متعلق سوچتا رہا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھائی کے لیے یہ قربانی دے گا۔ صبح وہ ناشتے پر اوپر آیا تو اس نے بھائی کو اپنے فیصلے کے متعلق آگاہ کیا۔ احتشام نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے ظہر کے بعد استاد جی کو گھر آنے کی درخواست کی۔ استاد جی گھر آ گئے۔ وہ مدرسے کے بڑے لڑکے بھی لے کر آئے تھے، گواہوں کی صورت میں۔ اس طرح سمرین اور حفیظ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح گھر کی نچلے والی منزل پر ہوا تھا۔ پھر احتشام بچوں کو لے کر ان کے ننیال چھوڑنے چلا گیا۔ سمرین پلنگ پر بیٹھی آنے والے لمحات کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ وہ حفیظ جو اس کے لیے کبھی بچوں جیسا تھا، آج وہ اس کی زوجہ تھی اور حق کے زوجیت نبھانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ پلنگ پر سمٹی بیٹھی تھی کہ عصر سے مغرب ہو گئی، مگر حفیظ کمرے میں ہی نہیں آیا۔ سمرین نے باہر نکل کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور احتشام گھر میں داخل ہوا۔ اس کی سوالیہ نظریں سمرین نے 1 منٹ میں پڑھ لیں، جیسے وہ پوچھ رہا ہو کہ سب ہو گیا۔ سمرین اس کے پوچھنے سے پہلے ہی بول پڑی، تمہارا بھائی تو گھر نہیں آیا ابھی تک۔ اب احتشام کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید 1-2 دن میں یہ سب ختم ہو جائے گا اور حفیظ سمرین کو طلاق دے دے گا، مگر اب تو لگ رہا تھا کہ حفیظ کو سمجھانا اور منانا کافی مشکل ہوگا۔
احتشام جنجلاہٹ سے کہنے لگا کہ تم نے اس کو جانے ہی کیوں دیا؟ اب سمرین بھی غصے سے سیخ پا ہو گئی، کہنے لگی آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میرے لیے یہ سب آسان نہیں ہے، وہ تو بیچارہ بہت چھوٹا ہے ابھی۔ احتشام غصے پر قابو کرتے ہوئے، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید میری موجودگی اور اس گھر میں یہ سب ممکن نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی جھجکتا اور شرماتا رہے گا، کچھ سوچنا پڑے گا، وہ خود سے کہتے ہوئے ٹہلنے لگا، اور پھر خوشی سے اچھلا کہ دیکھو مجھے ایک ترکیب آئی ہے، میں فیکٹری سے 3 دن کی چھٹیاں لے کر بچوں کو دیکھ لیتا ہوں، تم دونوں کسی مقامی ہوٹل میں کمرہ لے لو 3 دن کے لیے۔ سمرین کو یہ بات بہت بے تکی سی لگی، مگر شاید احتشام ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ حفیظ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ احتشام حفیظ کی طرف بڑھا اور بولا، کہاں چلے گئے تھے یار، سب ٹھیک تو ہے؟ حفیظ بولا، معذرت بھائی، مگر یہ بہت مشکل ہے میرے لیے۔ احتشام بولا، دیکھو میرے بھائی، یہ ہم سب کے لیے ہی مشکل ہے، مگر ایسا کرو تم دونوں شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کمرہ لے لو 3 دنوں کے لیے۔ سمرین بولی، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں اور حفیظ آج ہی نکل جاتے ہیں۔ حفیظ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ احتشام نے آن لائن ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروا دیا۔ حفیظ گاڑی میں بیٹھا سمرین کا انتظار کر رہا تھا۔ سمرین بھی سیڑھیاں اترتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی اور دونوں اس ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہوٹل کی لابی بہت ہی خوبصورت اور بڑی تھی۔ سامنے شیشے کی دیوار کے پیچھے پول نظر آ رہا تھا۔ ایئر کنڈیشن بہت تیز چل رہا تھا۔ حفیظ نے استقبالیہ کاؤنٹر پر پہنچ کر بکنگ ریفرنس بتایا اور روم کا کی کارڈ لے کر اوپر چلا گیا۔ اس پورے عرصے کے درمیان سمرین اور حفیظ میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ حفیظ کی جھجک ابھی بھی برقرار تھی۔ سمرین نے روم میں آتے ہی واش روم کا رخ کیا اور اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، مطلب حفیظ پھر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حفیظ واپس کمرے میں آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ سمرین بولی، حفیظ یہیں آ جاؤ۔ حفیظ بولا، نہیں بھابھی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ سمرین بولی، بھابھی کیوں کہتے ہو، اب میں تمہاری بیوی ہوں۔ حفیظ اس کی طرف مڑتے ہوئے کہنے لگا، کتنی عجیب بات ہے کہ میں لڑکپن سے ہی آپ کو آئیڈیالائز کرتا آیا ہوں کہ بیوی ہو تو آپ جیسی ہو، سگھڑ، سلیقے مند، سمجھدار، مگر جب آج آپ میرے نکاح میں ہیں تو میں اپنے ذہن کو سمجھا ہی نہیں پا رہا ہوں۔ سمرین اپنی تعریف حفیظ کے منہ سے سنتے ہوئے دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ دیکھو حفیظ، میں جانتی ہوں کہ یہ سب آسان نہیں ہے، اور اٹھ کر صوفے پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ سمرین جانتی تھی کہ حفیظ احتشام سے بہت الگ ہے۔ جہاں احتشام عورت کو اپنے سے کمتر سمجھتا تھا، وہیں حفیظ کا نظریہ عورت کے لیے عزت اور احترام کا تھا۔ صبح جب سمرین کی آنکھ احتشام کی کال سے کھلی تو حفیظ ابھی تک اس کے برابر میں لیٹا سو رہا تھا۔ احتشام کا پھر وہی سوال تھا، نہ جانے کیوں سمرین نے جھوٹ کہہ دیا کہ بے فکر رہیں، ابھی کچھ نہیں ہوا، میں 3 دن میں اسے منا لوں گی۔ حفیظ جو کہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، وہ بھی یہ سب سن رہا تھا۔ سمرین واش روم میں گئی تو حفیظ بھی اٹھ گیا۔ سمرین، آپ واش روم میں ہیں؟ حفیظ کے منہ سے اپنا نام سن کر سمرین مسکرا دی، ہاں بس آ رہی ہوں۔ پھر دونوں تیار ہو کر نیچے بوفے بریک فاسٹ کرنے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 دن گزر گئے اور وہ دونوں اب کافی گھل مل گئے تھے۔ نہ جانے کیوں سمرین بہت اداس تھی، آج انہیں چیک آؤٹ کرنا تھا۔ وہ حفیظ کے برابر میں لیٹی اس سے کہنے لگی، حفیظ تم بہت اچھے ہو۔ حفیظ بولا، سمرین میں آپ سے کچھ مانگوں، منع تو نہیں کریں گی آپ؟ سمرین بولی، مانگ کر تو دیکھو، تم نے ہمارے لیے بہت کیا ہے، اب جو کہو گے وہ کروں گی۔ حفیظ بولا، کیا ضروری ہے کہ میں آپ کو طلاق دوں؟ آپ میری بیوی بن کر کیوں نہیں رہ سکتی؟ سمرین شدید حیرانگی سے حفیظ کو دیکھنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہو حفیظ، میں تم سے پورے 6 سال بڑی ہوں، پھر تم کیسے اپنے ماں باپ اور بھائی کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ حفیظ جذبات سے اٹھ کر بیٹھ گیا، آپ ساتھ دیں تو میں سب کو سنبھال لوں گا، بس آپ کی ہاں چاہیے۔ سمرین بولی، مگر میرے بچے؟ حفیظ بولا، دیکھیں وہ میری ذمہ داری ہوں گے، آپ چاہیں گی تو میں الگ گھر لے لوں گا، ویسے بھی میری ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ہے اور میں اچھا کما لیتا ہوں۔ سمرین اب نئے شش و پنج میں مبتلا ہو گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔
واقعی یہ 3 دن اس کے لیے بہت حسین خواب جیسے تھے۔ احتشام کے ساتھ گزارے کئی سالوں سے بہتر تھے، مگر یہ معاشرہ کیا انہیں قبول کر پائے گا؟ لوگ تو اس پر ہی بدچلن ہونے کا الزام داغ دیں گے۔ کیا بھروسہ، عمر ڈلتے ہی یہ بھی مجھے نہ چھوڑ جائے۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ سامان سمیٹنے لگی۔ حفیظ صوفے پر بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ سمرین بولی، دیکھ لو حفیظ، یہ سب بہت مشکل ہوگا، شاید تم اتنا دباؤ برداشت نہ کر پاؤ اس معاشرے کا۔ پھر وہ سامان پیک کرنے میں مصروف ہو گئی اور حفیظ کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ انہوں نے سامان باندھا اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چیک آؤٹ کے لیے نکل گئے، جیسے وہ فیصلہ کر چکے ہوں۔ واپسی پر تمام راستے گاڑی میں وہ دونوں خوب ہنسی مذاق کرتے رہے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ 3 دن پہلے یہ راستہ ان دونوں نے بالکل خاموشی میں گزارا تھا۔ شاید یہی نکاح کا حسن ہے، یہی وہ محبت اور عزت ہے جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ خیر، گھر پہنچ کر حفیظ نے گاڑی صدر دروازے پر روکی اور سمرین اتر کر اندر چلی گئی۔ احتشام نے دروازہ کھولا۔ حفیظ اندر نہیں آیا اور سمرین کو کہا کہ میں بعد میں آتا ہوں، اور گاڑی ریورس میں لے لی۔ ادھر احتشام بے چینی اور بے قراری سے سمرین کا منتظر تھا۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک سوال تھا۔ پھر جب اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے پوچھ ہی لیا، کیا ہوا سمرین، سب ٹھیک رہا نا؟ سمرین بولی، اچھا ہوگا اگر آپ یہ سوال اپنے بھائی سے ہی کریں، اور وہ کمرے کا دروازہ کھولتی ہوئی بچوں کے پاس چلی گئی۔ وہ بچوں سے مل کر سب بھول گئی تھی۔ ادھر احتشام اس کے جواب کے معنی اپنے دماغ سے ڈھونڈنے لگا کہ کیا مطلب اس بات کا۔ سمرین کا رویہ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا، مگر اب وہ انتظار کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے حفیظ کو بڑے فون ملائے، مگر سب بے سود۔ حفیظ نہ فون اٹھا رہا تھا نہ گھر آیا تھا۔ رات تقریباً 1 بجے سمرین کے موبائل کی روشنی جلنے بجھنے لگی۔ وائبریشن سے اس کی آنکھ کھلی تو حفیظ کا نام سکرین پر بلنک ہو رہا تھا۔ سمرین بولی، کہاں ہو؟ آئے نہیں؟ حفیظ بولا، بس ایک دوست کے پاس ہوں۔ اور آپ بتائیں پھر کیا سوچا آپ نے؟ سمرین بولی، یہ تو تم پر منحصر ہے، دیکھ لو تم اپنے بھائی کا سامنا نہیں کر پائے، آگے کیا ہوگا؟ حفیظ بولا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس میں چاہتا تھا کہ پہلے آپ کی رضامندی معلوم کر لوں، پھر ہی کوئی قدم اٹھاؤں۔ ویسے سچ بتاؤں تو میں بہت مس کر رہا ہوں آپ کو۔ سمرین مسکراتے ہوئے بولی، خود ہی دور گئے ہو، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ پھر دونوں ہنسنے لگے۔ اگلی شام کو جب احتشام گھر آیا تو سمرین اوپر نہیں تھی اور بچے ٹیوشن گئے ہوئے تھے۔ وہ سمرین کو ڈھونڈتے ہوئے نیچے والی منزل پر آیا تو حفیظ اور سمرین کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ احتشام دھڑکتے دل کے ساتھ آواز لگاتا اندر داخل ہوا۔ حفیظ اور سمرین آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ زور سے چیخا، سمرین، کیا بےہودگی ہے یہ؟ حفیظ آگے بڑھ کر بولا، دیکھیں بھائی، تمیز سے بات کریں، یہ میری منکوہا ہے اب۔ احتشام بولا، بغیرت بھابی ہے یہ تیری، طلاق دے اس کو۔ حفیظ بولا، یہ آپ کی بیوی تھی، اب یہ میری بیوی ہے، اور میرے لیے یہ نکاح بہت مقدس ہے، میں طلاق نہیں دے سکتا۔ اب احتشام طیش میں آ گیا اور آگے بڑھتے ہوئے حفیظ کا گریبان پکڑ کر چلانے لگا، طلاق دے میری بیوی کو۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور دونوں کے والد والدہ گھر میں داخل ہو گئے۔ زمان صاحب روبدار آواز میں چلائے، کیا ہو رہا ہے یہ میرے گھر میں؟ احتشام نے فوراً گریبان چھوڑا اور پیچھے ہو گیا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ آج ان دونوں نے عمرے سے واپس آنا تھا۔ زمان صاحب ایک بار اور گرجدار آواز میں چلائے، کیا ہو رہا تھا یہ؟ حفیظ بولا، السلام علیکم ابو، بھائی مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میں سمرین کو طلاق دوں۔ اس دفعہ مسز زمان نے آگے بڑھ کر حفیظ کو تھپڑ رسید کیا۔ کیا بک رہے ہو حفیظ، دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ سمرین اب اپنے ضبط کو توڑتے ہوئے چلائی، خدا کے واسطے اب بس کریں آپ سب، میں بتاتی ہوں۔ اور اس نے تمام بات ان سب کے سامنے رکھ دی۔ زمان صاحب کا غصے سے برا حال تھا، مگر اب وہ ایک بہت مشکل صورتحال میں پھنس چکے تھے۔ انہوں نے جیب سے فون نکالا اور سمرین کے ماں باپ کو فوراً اپنے گھر بلایا۔ سب نیچے صوفوں پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، شاید کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ حفیظ نے جا کر دروازہ کھولا تو سمرین کے ماں باپ وہاں موجود تھے۔ وہ انہیں عزت سے اندر لے آیا۔
زمان صاحب بولے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، دراصل اب جو میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت سکون سے سنیے گا۔ احتشام سر جھکائے ایک صوفے پر بیٹھا تھا۔ سمرین کی والدہ پریشانی سے کہنے لگی، دیکھیں بھائی صاحب، سمرین سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں، اور غصے سے سمرین کی طرف دیکھنے لگی۔ سمرین کیا ہوا؟ بتاؤ کیا کیا تم نے؟ زمان صاحب بولے، دیکھے بابی، یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے ہماری، ضروری نہیں ہر دفعہ غلطی عورت کی ہی ہو۔ اب آپ عورت ہو کر بغیر کچھ جانے اپنی بیٹی کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں۔ شاید اس لیے ہی عورت ایسے قدم اٹھانے پر مجبور ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اپنے گھر والے بھی اسے ہی غلط کہیں گے۔ سمرین کے والد کہنے لگے، بھائی صاحب اب آپ بتا دیں کیا بات ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ زمان صاحب بولے، دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ احتشام نے سمرین کو طلاق دے دی ہے۔ کیا؟ سمرین کے ماں باپ دونوں سکتے میں آ گئے۔ زمان صاحب بولے، دراصل انہوں نے طلاق دی، پھر احتشام نے حفیظ سے اس کا نکاح پڑھوایا اور اب یہ چاہتا ہے کہ حفیظ اسے طلاق دے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے احتشام کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اب کوئی فائدہ نہیں ندامت کا۔ زمان صاحب پھر غصے سے چیخے، اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سمرین ہماری بہو ہی رہے گی اور یہ پورشن میں اس کے نام کر دوں گا۔ حفیظ اور سمرین کا چہرہ زمان صاحب کے فیصلے سے کھل اٹھا۔ احتشام تل ملایا اور کھڑے ہوتے ہوئے چلایا، نہیں یہ غلط ہے۔ زمان صاحب بولے، غلط وہ ہے جو تم نے کیا، اب عمر بھر اس کی سزا بھگتو۔ سمرین کے والد صوفے سے اٹھتے ہوئے سمرین کو گلے لگانے لگے، آپ نے ٹھیک کہا زمان صاحب، ہمیں اپنی بیٹیوں کو ہر وقت مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، انہیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ ان کو سمجھنے والا کوئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے فیصلے کے ساتھ ہوں۔ احتشام چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا۔ حفیظ نے اپنا ٹرانسفر لاہور کروا لیا اور وہ اپنی بیوی بچے لے کر وہیں شفٹ ہو گیا۔ اس نے سمرین کو خوب عزت اور محبت دی جس کی وہ حقدار تھی، اور احتشام اب بھی تنہائی میں اوپر والے پورشن پر سگریٹیں پھونکتا رہتا ہے۔ اب تو تقریباً نفسیاتی مریض ہو گیا ہے۔ طلاق کوئی کھیل نہیں، لیکن پھر بھی آج کل یہ بہت عام بات ہو گئی ہے۔ نکاح ایک بہت حسین رشتہ ہے، خدا را اس کی قدر کریں اور اپنی بیوی کو عزت دیں۔